تفسیر صلاۃ وسطیٰ سے مراد فرائض ہیں، علی الصلوات سے مراد یہ سنن و نوافل نماز کی تکمیل اور حفاظت کے لیے، نماز کی تکمیل اور حفاظت کے لیے۔ اس طرح سے ہمیں صبح شام نماز سے پہلے بعد کی سنتوں کا اہتمام کرنا ہے، خوب اللہ کے راستے میں نکل کر۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر 4 وقت کی نوافل کا بطور خاص اہتمام کرنا ہے۔ کتنے وقت کی نوافل؟ 4 وقت کی نوافل۔ رات کو تہجد کا اہتمام ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر 1 سال کے لیے فرض کر دی گئی۔ کیا کر دی گئی؟ 1 سال کے لیے فرض۔ یہاں تو فجر کی نماز میں اٹھنا ہی بڑی قربانی معلوم ہوتا ہے، آدھی رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا کتنی بڑی بات۔ قرآن شریف کہہ رہا ہے اشد وقعا، سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والی چیز، وہ اقوى مقیلہ، سب سے زیادہ بات کو، اقوى مقیلہ کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے ابین قیلہ، سب سے زیادہ بات کو واضح کرنے والی، سب سے زیادہ علم کو کھولنے والی چیز ہے رات کی تہجد، کہ رات کی تہجد سے دن کی بات میں وزن پیدا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ وزن پیدا، اور سب سے زیادہ نفس کچلا جائے گا، سب سے زیادہ۔ اس لیے رات کو تہجد کا اہتمام، اور اس کے بعد دوسری نفل دن میں اشراق کا اہتمام، اشراق کی نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اشراق کی نماز پڑھنے والا کامل حج اور عمرے کا اجر و ثواب، پھر فرمایا کامل حج عمرے کا اجر و ثواب، پھر فرمایا 3 مرتبہ کامل حج اور عمرے کا اجر و ثواب، منتخب حدیث ہے۔ اس کے بعد چاشت کی نماز کا اہتمام ہو، تیسرے نمبر پر۔ کون سی نماز؟ چاشت کا اہتمام۔ حدیث شریف میں آتا ہے 2 رکعت چاشت کی پڑھنے والا غافلین سے نکال دیا جاتا ہے، 4 رکعت پڑھنے والا عبادت گزار میں شامل کر دیا جاتا ہے، پڑھتا رہتا ہے 12 رکعت مکمل ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ کیا بنا دیتے ہیں؟ جنت میں محل۔ بلا سوچو دنیا کا گھر بنانے میں کتنا وقت لگا تھا، 30 سال تک 35 سال تک پڑھتا ہی رہا، اس کے بعد نوکری کے لیے نوکری کی خاطر دھکے کھاتا رہا، 50-55 سال کی عمر میں جا کر کما کر گھر بنایا، ابھی 5 سال رہنا بھی نصیب نہیں ہوا تھا، ملک الموت آ گئے، چلیے تشریف لے چلیے، آپ کا وقت پورا ہو گیا۔ ساری زندگی کی محنتوں کے بعد اپنے گھروں میں ہم کرایہ داروں کی طرح رہ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے۔ اور یہاں آدھے گھنٹے کی محنت، سونے چاندی کی اینٹوں کے محلات، مشکی کے گارے سے بنے ہوئے، زعفران کی گھاس ہے اور دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، ایسے گھر جن کی اللہ تعریف کر رہے ہیں۔ ان کی کون تعریف کر رہے ہیں؟ اللہ تعریف کر رہے ہیں۔ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی ذہن پر ان کا خیال نہیں گزرا، ایسے عالیشان محلات کتنی دیر میں تیار؟ آدھے گھنٹے کی محنت میں تیار۔ اللہ کے راستے میں نکلے، 120 دن 12 رکعت چاشت کا اہتمام کیا، 12 رکعت سنت موقدہ کا اہتمام کیا، دونوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنت میں محل کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ 120 دن میں 240 محل بنوا کر آ گئے۔ بتلاؤ 120 دن میں کیا بنوائی ہے؟ 240 محلات جنت کے اندر۔ اور چوتھے وقت کی نفل محترم دوستو بزرگوں، مغرب کی نماز کی 2 سنتوں کے بعد 6 رکعت نفل اوابین۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 6 رکعت نفل اوابین پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالی اس کو 12 سال نفل عبادت کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 12 سال نفل عبادت۔ اس طرح محترم دوستو بزرگوں، 4 وقت کی نوافل کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، اشراق اور چاشت کا اہتمام، اوابین کا اہتمام۔ تہجد میں فرماتے ہیں کہ تہجد کے ساتھ 2 اعمال مزید کر لیے جائیں۔ تہجد میں پہلے نماز پڑھی جائے، اس کے بعد دعا مانگی جائے، اس لیے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دن بھر مخلوق پر 1 کلو محنت کر رہے ہو تو 99 کلو محنت رات کو اللہ پر ہو دعاؤں کے ذریعے، کہ دن کی محنت اور رات کی دعا۔ دن میں محنت ہوتی ہے، ایک نقشہ بن کر سامنے آ جاتا ہے، رات کی دعاؤں کے ذریعے اس نقشے کے اندر اللہ سے جان پڑوانی ہے۔ اللہ سے کیا کروانا ہے؟ جان پڑوانی ہے۔ یہ دن کی محنت اور رات کی دعا 2 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے یہاں سے نتیجہ لاتی ہیں۔ اسے فرمایا ہے الدعاء مخ العبادہ، ساری عبادتوں کا مغز ہے دعا، ساری عبادتوں کا مغز، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کا اپنے سے مانگنا بہت پسند آتا ہے، بہت پسند۔ اس لیے محترم دوستو بزرگوں، دعاؤں کا اہتمام، حقیقت تو یہ ہے کہ ساری امت اور ساری انسانیت دعاؤں کی محتاج ہے۔ اپنے لیے، اپنے علاقے کے لیے، سارے عالم کے لیے دعائیں کر لی جائیں، سارے عالم کے لیے اللہ سے مانگ لیا جائے۔ اور تیسرا عمل تہجد کے ساتھ وہ قرآن شریف کی تلاوت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے بکثرت قرآن شریف کو دیکھ کر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے مختلف بزرگوں کے اوراد اور وظائف کر کے دیکھے ہیں، جتنا قرب صبح کے وقت اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن شریف کو دیکھ کر تلاوت کرنے میں حاصل ہوا ہے، اتنا کسی اور وظیفے کے ذریعے نہیں ہوا ہے۔ اس لیے صبح کے وقت قرآن شریف کو دیکھ کر تلاوت کرنا۔ حضرت فرماتے ہیں ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ تو فرشتوں کی جماعت کے آنے اور جانے کا وقت ہے، رات کی جانے والی جماعت کارگزاری لے کر جائے گی، تیرے بندے کو تلاوت کرتا ہوا چھوڑ کر آئے ہیں، صبح کو آنے والی جماعت یہیں سے کارگزاری لکھے گی کہ تیرے بندے کو تلاوت کرتا ہوا پایا تھا۔ اور محترم دوستو بزرگوں، دن کا آغاز اللہ کے کلام سے ہو تو کتنی برکت دن کے اندر ہوگی۔ اس لیے صبح کے وقت اہتمام کے ساتھ ہمارے حضرت فرماتے ہیں روانگی ہدایات کے اندر کہ اگر موقع نہ ہو، سفر میں ہو، کسی بھی مشغولی میں ہو، 2 رکعت بھی دیکھ کر پڑھنے کا موقع مل جائے تو 2 رکعت بھی دیکھ کر ضرور پڑھ لیا کرو۔ ایسا معمول ہم صبح کو قرآن شریف کو دیکھ کر تلاوت کا بنا لیں۔ اس طرح اپنے آپ کو عبادات میں لگانا۔ عبادات میں سب سے اونچی عبادت محترم دوست بزرگوں وہ اتباع سنت ہے۔ کیا ہے؟ اتباع سنت۔ اتباع سنت کا نام ہی عبادت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کسی عمل کے اندر سے سنت نکال لی جائے یہ عمل بدعت بن جاتا ہے۔ کسی بھی عمل میں سنتوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو پرو دو، کسی بھی عمل کے اندر آپ کے طریقوں کو لے کر آ جاؤ، یہی عمل عبادت بن جاتا ہے۔ یہ عمل کیا بن جاتا ہے؟ عبادت۔ اپنے گھر سے نکلتے وقت، سواری پر بیٹھتے وقت، حمام میں جاتے وقت، استنجے میں جاتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، ہر وقت کی سنت کو ادا کرتے ہوئے ہم چلیں، ساری سنتوں کو۔ اس لیے کہ ہماری محنت کے اندر حضرت فرماتے ہیں کہ جتنا اثر اور تاثیر ہماری محنت میں ہے وہ سب کا سب اتباع سنت کی وجہ سے ہے۔ کس کی وجہ سے ہے؟ اتباع سنت کی وجہ سے۔ اس محنت میں جتنا اثر اور تاثیر اللہ نے رکھا ہے سب کا سب اتباع سنت کی وجہ سے ہے۔ اگر محنت کے اندر سے سنتیں نکال دی جائیں تو محنت کا اثر ختم ہو جائے گا۔ محنت کا کیا ہو جائے گا؟ اثر ختم۔ فرماتے ہیں کہ ان سنتوں کے اندر کیسی تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں ساری تکالیف اٹھانے کے بعد جب باغ میں تشریف لائے اور آپ کو انگور پیش کیے گئے، باغ کا غلام عداس آپ کے لیے انگور لے کر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھی۔ بس یہ بسم اللہ والی سنت اتنی پسند آئی غلام کو، اتنی پسند آئی کہ اسی بسم اللہ کے پڑھنے پر اسلام میں داخل ہو گئے۔ اتنا پسند آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بسم اللہ پڑھنا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں فرماتے ہیں کہ سنتوں کی پابندی کے ساتھ چلیں گے پھریں گے تو ہمارا چلنا پھرنا دعوت بن جائے گا۔ چلنا پھرنا کیا بن جائے گا؟ دعوت بن جائے گا۔ اس طرح اپنے آپ کو سنت کا پابند کرتے ہوئے چلنا ہے۔ اور تیسری چیز محترم دوستوں بزرگوں، اپنی صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام۔ جی ہاں، درود شریف استغفار درود شریف اور تیسرا کلمہ صبح شام 3 تسبیح اہتمام کے ساتھ پڑھی جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس سے اٹھ کر 100 مرتبہ استغفار کر لیتے تھے، روزانہ 70 مرتبہ استغفار کر لیتے تھے، روایات میں آتا ہے۔ اس لیے روزانہ کی تسبیحات کا اہتمام، اس طرح اپنے آپ کو عبادات کا عادی بنانا ہے، اپنا وقت عبادات میں گزارنا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ فرمایا کرتے تھے، چوتھا نمبر ہے اکرام مسلم کا۔ کس کا نمبر ہے؟ اکرام مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو کرنے جا رہے ہیں تو نبی والے اخلاق ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے ہیں۔ کون سے اخلاق؟ نبی والے اخلاق۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق دے کر بھیجا اللہ تبارک و تعالی نے، فرمایا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ بہترین اخلاق پر پیدا کیے گئے ہیں۔ ایسے اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ مدینے آنے والے حضرت فرماتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، اسلام قوتوں سے نہیں پھیلا ہے، اسلام ہتھیاروں سے نہیں پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے بہترین اخلاق سے۔ بہترین اخلاق۔ مدینہ منورہ آنے والے کہا کرتے تھے بہت سے درباروں سے ہم ہو کر آئے ہیں، بہت سے بادشاہوں کے یہاں سے ہو کر آئے ہیں، جیسے اخلاق مدینے والوں میں دیکھے ہیں ایسے اخلاق کہیں نہیں دیکھے، ایسے اخلاق کہیں نہیں دیکھے۔ مدینے آنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں، گرفتار کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں، دشمنی کا ارادہ جو لے کر آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آنے والوں کا بھی اکرام کر رہے ہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات۔ عمر ابن وہب آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے، ننگی تلوار ہاتھ میں، گریبان پکڑ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کا گریبان چھوڑو، قریب بلا کر بٹھایا، فرمایا عمر کیسے آنا ہوا ہے؟ کہ اپنے رشتہ دار سے ملنے کے لیے آیا، رشتہ دار قید میں ہے۔
فرمایا عمیر سچی بات بتلاؤ کیسے آنا ہوا ہے؟ کہ جی رشتہ دار قید میں ہے، رشتہ دار سے ملنے آیا ہوں۔ عمیر سچی بات بتلاؤ کیسے آنا ہوا ہے؟ کعبے کے اندر چھپ کر اپنے دوست سے کیا بات کر کے آیا؟ اتنا سا جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا کہ کعبے میں چھپ کر اپنے دوست کے ساتھ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا کر آئے تھے۔ معلوم ہو گیا کہ یہ تو اللہ کے سچے رسول ہیں، وحی کے ذریعے اللہ نے انہیں بتلایا۔ محترم دوستو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے کہ معلوم تھا آنے والا قتل کا ارادہ لے کر آ رہا ہے، پھر بھی اکرام سے پیش آ رہے تھے۔ پھر کیسے پیش آ رہے تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اپنے قاتل کو دیکھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اريد حباءه ويريد قتلي، میں تو تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہوں اور تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ ایسے حوصلے، ایسے حوصلے، بھلا سوچو تو صحیح، بھلا ہم سوچیں کہ قتل سے زیادہ بھی کوئی برا ارادہ ہو سکتا ہے کسی انسان کے لیے؟ قتل کا ارادہ لانے والوں کا اکرام کتنا بڑا دل ہوگا۔ یہاں تو ایک گالی دے دے، ایک برا رویہ اختیار کر لے، ایک کوئی ہمارے ساتھ بری طرح سے پیش آ جاوے، ساری زندگی کے قطع تعلق کے لیے کافی، ساری زندگی کے قطع تعلق۔ ایک گالی دینے والا، ایک برا رویہ اختیار کرنے والا، اس کے بارے میں کیسے الفاظ ہمارے ہوتے ہیں؟ ذرا مل جائے تو بتلا دوں گا، ذرا مل جائے تو سبق سکھلا دوں گا، ذرا مل جائے تو کیا کر دوں گا؟ سبق سکھلا دوں گا، ایسا سبق سکھلاؤں گا ساری زندگی یاد رکھے گا۔ ساری زندگی کیا رکھے گا؟ ساری زندگی یاد رکھے گا، ایسا مزہ چکھاؤں گا آپ کے مل جائے ایک لفظ پر۔ ساری زندگی کی دوستیاں دشمنی میں بدل گئی ہیں، اور وہاں ایسے اخلاق سے پیش آئے تھے کہ ساری زندگی کی دشمنیاں محبت میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق تھے، آنے والے کی دل کی دنیا بدل جاتی تھی۔ ساری زندگی تکلیف پہنچانے والا ابو جہل، ساری زندگی تکلیف پہنچانے والا، کوئی کمی تکلیف پہنچانے میں ابو جہل نے نہیں کی ہے۔ جب عکرمہ بیٹے اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اکرام سے ملے، پہلے فرما دیا دیکھو آنے والا آ رہا ہے، بیٹے کے سامنے باپ کی برائی مت کرنا، مردہ کو بات پہنچے گی نہیں، زندہ کو تکلیف ہو جائے گی۔ زندہ کو کیا ہو جائے گا؟ زندہ کو تکلیف ہو جائے گی۔ کس کے بارے میں فرما رہے؟ ساری زندگی تکلیف پہنچانے والے کی۔ عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آتے ہی گلے سے لگا لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بس یہ اخلاق دیکھنے تھے کہ دل کی دنیا بدل گئی۔ پہلا لفظ عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں آج سے مجاہد ہوں، مہاجر ہوں، جتنے گھوڑے دین کی مخالفت میں دوڑائے ہیں اس سے زیادہ دین کی خدمت میں دوڑا ہوں۔ یہ اخلاق تھے۔ محترم دوستو بزرگوں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہماری بد اخلاقیوں نے اپنوں کو پرایا بنا دیا ہے، ہماری بد اخلاقیوں نے اپنوں کو پرایا بنا دیا، ان کے اخلاق نے دشمنوں کو اپنا بنا دیا، ان کے اخلاق نے دشمنوں کو اپنا بنا دیا۔ اب نبی والے کام کو کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، یہی بلند اخلاق اور کھلا ہوا دل لے کر اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ ہم اللہ کے راستے میں نکل کر پتھر نہیں کھا رہے، ہم تکلیفیں نہیں کھا رہے ہیں، ہم گالیاں نہیں کھا رہے، ہم پر تھوکا نہیں جا رہا، کم از کم اپنے ساتھیوں کی طرف سے آنے والے رویے ہی برداشت کرتے ہوئے چلیں۔ مختلف طبیعتوں کے، مختلف مزاج کے لوگ ایک جماعت کے اندر ہیں، ایک کو تقاضا پنکھا بند کرنے کا، دوسرے کو تقاضا پنکھا کھولنے کا، ایک کو تقاضا لائٹ بند کرنے کا، دوسرے کو تقاضا لائٹ کھولنے کا، ایک بوڑھا مزاج لیے ہوئے بڑھاپے کا اور دوسرا جوان جوانی کا مزاج لیے ہوئے، ایک کا کچھ مزاج دوسرے کا کچھ، مختلف طبیعتوں سے مختلف تقاضے پیدا ہوں گے۔ آپس میں برداشت کرتے ہوئے ہم تو اللہ کے مہمان بن کر نکلے ہیں۔ کس کے مہمان؟ اللہ کے مہمان۔ اپنی تربیت کے لیے کم از کم یہ آپس میں ایک دوسرے کے رویے ہی برداشت کر لیں، رویے ہی کیا کر لیں؟ برداشت۔ ایسا برداشت کرنے سے بہترین اخلاق کی مشق ہوگی، بہترین اخلاق کی مشق۔ اور محترم دوستو بزرگوں، اخلاق پیدا ہوں گے آپس کی خدمت سے۔ اخلاق پیدا ہوں گے آپس کی خدمت سے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا کام اللہ کے راستے میں نکل کر وہ بیان کرنا ہے۔ کون جگہ میں؟ بیان کرنا۔ بیان کرنے والا بیچارہ سب سے بڑا کام کر رہا، اور خدمت جو ہے وہ بیچارہ بس معمولی سا کام ہے، کسی معمولی سے ساتھی کو جس کو بیان اور گشت نہ آتا ہو اس کو خدمت دے دو، بس وہ بار بار خدمت ہی کرتا رہے گا۔ جبکہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے کام کے اندر بیان کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے جتنی حیثیت گاڑی کے اندر ہارن کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کی حیثیت نہیں۔ اور خدمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، امام الانبیاء، مخلوق میں سب سے اونچا مقام،
ساری خدمتیں طے ہونے کے بعد فرما رہے ہیں کہ جنگل سے لکڑی چن کر میں لے کر آؤں گا، جنگل سے لکڑی چن کر میں لے کر آؤں گا۔ حیات الصحابہ کے اندر حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، مسجد کے باب کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، دوسری تعمیر تھی، سارے صحابہ اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے، ایک لمبی اینٹ کمر کے سہارے سے اٹھا کر لا رہے تھے۔ مجھے محسوس ہوا کہ آپ پر اینٹ بھاری ہو رہی ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اینٹ آپ مجھے دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا لا عیش الا عیش الاخرہ، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ محترم دوستو بزرگو، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما دور خلافت میں جب سارے مسلمانوں کے امیر المومنین تھے، ایک عورت کے گھر خدمت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اس لیے کہ جانتے تھے خدمت کا بڑا اونچا مقام، خدمت سے خدا ملتا ہے، خدمت سے جی ہاں خدمت سے خدا ملتا ہے، اس لیے شوق کے ساتھ اپنے آپ کو خدمت میں لگائیں۔ وہ دو ساتھی جن کی خدمت طے ہو گئی اب پورے شوق کے ساتھ اپنے آپ کو خدمت میں لگا لیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ علاقے میں جانے کے بعد اپنا کھانا خود پکائیں، دو ساتھی طے ہو گئے تو یہ اپنا کھانا خود پکا لیں، فوراً خدمت میں لگ جائیں، فوراً اپنا چولہا جلا لیں، کھانے کا انتظام ہے تو فوراً پکا کر تیار کر لیں۔ اگر کھانے کے وقت تک کھانا نہ پکایا تو دل میں سوال پیدا ہو جائے گا کہ کوئی مسجد وار جماعت نظر آ جاوے جو ہماری دعوت کر دے، جو کیا کر دے ہماری دعوت۔ اپنا کھانا پکا کر فارغ ہو گئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جاتے ہی علاقے میں اگر تم نے دعوت قبول کر لی تو تم مدعو بن گئے، داعی نہیں رہے، مدعو بن گئے، داعی نہیں رہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جس کا تم نے مال قبول کر لیا اب اس کی جان نہیں لے سکتے، وہ اپنی جان بچا لے گا مال پیش کر کے۔ اس لیے آپ حضرات ہم سب کے سب علاقے میں جانے کے بعد اگر کوئی دعوت کا مطالبہ لے کر آئے کہ بھائی آپ کی دعوت ہے تو آپ کہہ دو، ہم کہہ دیں کہ بھائی آپ ہماری دعوت قبول کر لو، ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں گے، آپ ہماری دعوت قبول کر لو، ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں گے۔ آپ 4 مہینے کی نقد جماعت بنا کر لے آؤ، ہم آپ کا کھانا قبول کر لیں گے۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہی ترتیب، میوات تشریف لے گئے، میوات والوں نے جماعت نہیں دی، آپ نے کھانا نہیں قبول کی، 3 دن گزر گئے چنے کھاتے کھاتے، میوات والوں کو پتہ چلا حضرت جی کے بیٹے آئے ہوئے ہیں اور جو ہے چنوں پر گزارا ہو رہا ہے۔ میوات والوں نے جماعت لا کر بٹھا دی، حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا قبول کر لیا۔ اس لیے آپ ہماری حضرت فرماتے ہیں کہ اگر داعی بننے سے پہلے ہی مدعو بن گئے تو پھر اپنا کوئی اثر علاقے کے اندر چھوڑ نہیں سکتے۔ اور دوسری یہ محترم دوستو بزرگوں، اپنا کھانا خود پکانا یہ سب سے اہم عمل ہے اللہ کے راستے میں نکل کر، بڑا اہم عمل۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کتنی اہم بات، کیسی عجیب و غریب بات، یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر 2 عمل اگر ہماری نکلنے والی جماعتیں کر لیں تو دعوت و تبلیغ سمجھ بھی لیں گی، علاقے والوں کو دعوت و تبلیغ سمجھا بھی دیں گی، دعوت و تبلیغ سمجھ بھی دیں گی، علاقے والوں کو سمجھا بھی دیں گی اگر 2 عمل اللہ کے راستے میں نکل کر کر لیں۔ کتنے عمل؟ 2 عمل، ایک تو عمومی گشت اصولوں کی پابندی کے ساتھ کر لیں اور دوسرا اپنا کھانا خود پکا لیں، دعوت و تبلیغ سمجھ بھی لیں گی، سمجھا بھی دیں گی۔ عمومی گشت اور کھانا پکانا کتنے سیدھے سادہ اعمال اگر دیکھا جائے تو، لیکن اگر دوسری نظر سے دیکھا جائے تو ایک طرف اپنی جان لگ رہی ہے، ایک طرف اپنا مال لگ رہا ہے، اور جان اور مال کا لگانا ہی ساری محنت ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اپنا کھانا خود پکانا سب سے پہلی چیز۔ اور دوسری خدمت یہ ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ ساتھی آپس میں ساتھیوں کی بھی خدمت کریں، ساتھیوں کی خدمت سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، بڑی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک ساتھی بیچارہ تھکا ہوا ہے، پیر میں درد ہے، ہم آپ کے پیر دبا دیتے ہیں، سر میں درد ہے، ہم آپ کے سر دبا دیتے ہیں، کسی کی آج طبیعت بری، طبیعت جو ہے خراب ہو گئی ہے، ہم آپ کی تھوڑی دیر خدمت کر دیتے ہیں۔ کوئی ملاقاتوں سے تھکا ہوا آیا، اس سے کہہ دیا لائیے ہم آپ کے کپڑے دھو دیتے ہیں، ایسی محبت پیدا ہو جائے گی، ایسی محبت، ساری دنیا میں محبت کا نمونہ 2 سگے بھائیوں میں اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی محبت 2 جماعت کے ساتھیوں میں ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قائم اور دائم رکھے ایسی محبت کا نمونہ، یہ آپس کی خدمت سے پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسری خدمت محترم دوستو بزرگوں، امیر کی بھی خدمت ہے۔ کس کی خدمت؟ امیر کی خدمت اللہ کے راستے میں نکل کر۔ کس کی خدمت؟ امیر کی خدمت۔ امیر صاحب کی خدمت جم کر کی جائے، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی، امیر کی خدمت سے امیر سے تعلق پیدا ہوگا۔ اور چوتھی خدمت حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر مسجدوں کی بھی خدمت کرو۔ کیا کرو؟ مسجدوں کی خدمت۔
یہ فرماتے ہیں کہ مسجد کسی کمیٹی کا گھر نہیں ہے، مسجد کسی محلے والوں کی مسجد نہیں ہے، المساجد بیوت اللہ فی الارض، یہ تو زمین پر اللہ کے گھر ہے، یہ تو زمین پر کس کے گھر ہے؟ اللہ کے گھر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے قباء تشریف لے جایا کرتے تھے مسجد میں جھاڑو لگانے کے لیے۔ کس لیے؟ مسجد میں جھاڑو لگانے کے لیے قباء تشریف لے جایا کرتے تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیسا اونچا مقام ہے، کیسا اونچا مقام ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، حضرت فرماتے ہیں ہماری جماعتیں نکلنے والی مسجدوں کی اگر خدمت کریں گی تو ہماری جماعتوں سے محلے والے اکتائیں گے نہیں۔ کیا نہیں ہوں گے؟ محلے والے نہیں اکتائیں گے۔ اگر جماعتیں جو ہے محلے میں جا کر مسجد کی خدمت نہیں کریں گی، مسجد کی چٹائیاں یوں بکھری ہوئی ہیں، مسجد کے حمامات میں لوٹے بکھرے پڑے ہوئے ہیں، حمامات ایسے ہی گندے سندے، سامان سارا سامنے بکھرا ہوا، تو کیسی ہی محنت محلے میں ہماری جماعت کر رہی ہو لیکن محلے والے ان سے اکتا جائیں گے ان کے قیام سے۔ اس لیے ایسا قیام ہمیں کر کے دکھلانا ہے کہ محلے والے ہم سے مانوس ہو جائیں۔ کیا ہو جائیں؟ مانوس۔ کہ خدمت کرنے سے علاقے والے مانوس ہوتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ مانوس۔ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے علاقے میں تشریف لے گئے، سب سے پہلے جا کر ان کے گھر کی خدمت کر دی۔ کیا کر دیا؟ خدمت کر دی۔ خدمت کر کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں بیٹیاں تشریف لائیں ان کو بلانے کے لیے، خدمت سے علاقے والوں کو مانوس کیا۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، یہ فرمایا ان کی بیٹی نے کہ بڑا اچھا آدمی ہے، قوت والا بھی ہے، امانت والا بھی ہے، شعیب علیہ السلام سے جا کر۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بوڑھی عورت جو آپ سے بچ کر بھاگ رہی تھی، جو آپ کی دعوت سے بھاگ رہی تھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کا سامان اٹھا کر لے جا رہے تھے، خود ان کا سامان۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، حضرت فرماتے ہیں خدمت والوں کے ذریعے خدمت کے ذریعے علاقے والوں کو بھی مانوس کرنا ہے۔ مسجد کا پانی بھر دیا، مسجد میں جھاڑو لگا دی، مسجد کی صفیں صاف ستھری رکھی، مسجد کے حمامات صاف رکھے، اس سے علاقے والے مانوس ہو جائیں گے۔ اس طرح اپنے آپ کو خدمت میں لگانا ہے، اس طرح اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ خدمت میں لگانا ہے۔ بس یہ 4 اعمال حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ 4 اعمال ہیں جن میں اللہ کے راستے میں نکل کر اپنا پورا وقت گزارنا ہے۔ سب سے پہلے ایمان کی دعوت، دوسرے نمبر پر عبادت، تیسرے نمبر پر سیکھنا سکھلانا، اور چوتھے نمبر پر خدمت۔ ان 4 اعمال کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہدایت والے اعمال ہیں، یہ نورانی اعمال ہیں، اپنا پورا وقت ان اعمال میں اتنا لگایا جاوے کہ ان اعمال کا رنگ ہمارے اوپر چڑھ جائے۔ پھر جس طرح سورج کے چلنے پھرنے سے ساری زمین اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتی ہے، ہمارے چلنے پھرنے سے ہمیں بھی نفع ہوگا اور علاقے والوں کو بھی نفع ہوگا، علاقے والوں کو بھی نفع ہوگا۔ اور دوسرا نفع محترم دوستو بزرگوں، یہ فرمایا کرتے تھے ان اعمال میں اتنا وقت اپنا گزارنا ہے کہ مقام پر آ کر بھی زندگی ان اعمال میں گزرے۔ دکان پر کھڑا ہے، تجارت کے ساتھ ساتھ آنے والوں کو دعوت بھی دے رہا ہے، جی ہاں، گھر والوں کے ساتھ ساتھ اخلاق سے پیش آنے کے ساتھ ساتھ گھر والوں میں خدمت کا ہاتھ بھی بٹا رہا ہے، آنے والی جماعتوں کی مسجد میں خدمت بھی کر رہا ہے، امام صاحب کے ساتھ سیکھنا سکھلانا کر کے گھر والوں کے ساتھ جا کر سیکھنا سکھلانا بھی کروا رہا ہے۔ اس طرح 4 اعمال میں ہماری زندگی ان 4 اعمال کی عادی بن جائے۔ اور پھر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے اندر اخلاص کی مشق کرنی ہے کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان سب کی قبولیت کا دار و مدار اخلاص پر ہے۔ کس پر ہے؟ اخلاص پر۔ یہ فرمایا کرتے تھے حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیطان کے پاس چال ہوتی ہے، ایمان والے کو عمل سے روکنے کے لیے آتا ہے، عمل سے نہ روک سکا تو اس کی نیت کو بگاڑ کر اس کے عمل کو بگاڑنا چاہتا ہے۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ ہر عمل کو کرنے سے پہلے اور ہر عمل کو کرتے دوران اپنی نیت کو دیکھنا، اپنی نیت کو ٹٹولنا کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ کے غیر کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ کے لیے کیا ہوا چھوٹا سا عمل ایک قدم بھی اللہ کے یہاں مغفرت کروا سکتا ہے۔ ایک فاحشہ عورت کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے مغفرت فرما دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک عالم ایک مال کا خرچ کرنے والا اور ایک شہید قیامت کے دن سب سے پہلے دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں، جب ریا کے ساتھ کیے ہوں گے تو سب سے پہلے قیامت میں دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اس لیے محترم دوستو بزرگوں، یہ فرمایا کرتے تھے عمل سے پہلے عمل کے دوران اپنی نیت کو دیکھنا، اور پھر یہ فرمایا کرتے تھے عمل کے آخر میں اپنی نیت کو ناقص قرار دیتے ہوئے اے اللہ جیسا کرنے کا حق تھا ایسا نہیں کر سکا، ایسا نہیں۔ بہترین عبادت نماز اور بہترین ادا کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پوری نماز کے بعد آپ کو یہ دعا سکھلائی گئی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہم انی
انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ اس لیے عمل کے بعد اے اللہ جیسا کرنے کا حق تھا ایسا نہیں کر سکا ہوں، پھر رو رو کر اللہ سے اخلاص کو مانگنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اخلاص ہی ایمان ہے، ایمان ہی اخلاص ہے۔ فرمایا ہے طوبی للمخلصین اولئک مصابیح الدجا، خوشخبری ہو اخلاص والوں کے لیے، خوشخبری ہو اخلاص والوں کے لیے کہ یہ ہدایت کا چراغ ہے۔ کون ہے؟ ہدایت کا چراغ۔ اس لیے محترم دوستو بزرگو اللہ سے رو رو کر اخلاص کو مانگنا ہے اور اللہ کے راستے میں نکل کر اپنا وقت امیر کی اطاعت کے ساتھ گزارنا ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں امیر کی اطاعت کے لیے نکل رہے ہیں۔ کس لیے نکل رہے ہیں؟ امیر کی اطاعت کے لیے۔ حضرت فرماتے ہیں کوئی بھی ضرورت ہو، کوئی بھی کام امیر کی اجازت کے بغیر نہ کریں، امیر کی اجازت کے بغیر ہرگز نہ کریں۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا ہماری ضرورت کا بھی کام ہو اس کو بھی امیر کی اجازت کے ساتھ کیا جاوے، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں نکل کر نفل روزہ بھی رکھ رہے ہیں تو وہ بھی امیر کی اجازت سے رکھیں کہ ہم سب کے سب ایک کام کے اندر نکلے ہوئے ہیں، ایک محنت میں ہیں۔ اب ہماری زندگیاں انفرادی زندگیاں نہیں ہیں بلکہ سب کی زندگی ایک محنت میں لگی ہوئی ہے، سب کا وقت، اس لیے امیر کی اطاعت کے ساتھ۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ امیر صاحب ایک فیصلہ فرمائیں گے، فوراً شیطان خیال لے کر آئے گا کہ امیر نے ایسا کہہ دیا ہے، اگر امیر صاحب ایسا کہہ دیتے تو دین کا زیادہ نفع ہو جاتا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حق والوں کے پاس شیطان حق کی بات لے کر آتا ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر ہماری نمازیں نہیں چھڑوائے گا، ہم سے جو ہے برے اعمال اللہ کے راستے میں نکل کر نہیں کروائے گا، بلکہ اللہ کے راستے میں نکل کر امیر کی نافرمانی اس طرح کروائے گا کہ دین کا نفع ہمارے سامنے لے کر آ جائے گا۔ فوراً یہ خیال ہو، فوراً یہ خیال کہ امیر صاحب نے اگر غلطی سے فیصلہ کر دیا، غلطی سے اگر امیر صاحب نے غلط فیصلہ کر دیا تو غلط فیصلے پر بھی امیر کو ایک اجر مل گیا ہے، اور اگر میں نے صحیح ہوتے ہوئے بھی مخالفت کر دی تو بھی مجھے گناہ مل جائے گا، صحیح ہوتے ہوئے بھی گناہ مل جائے گا۔ امیر کو غلط ہوتے ہوئے بھی جو ہے اجر مل گیا، مجھے صحیح ہوتے ہوئے بھی گناہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم پر کالا حبشی چھوٹے سر والا غلام بھی امیر بنا دیا جائے تو بھی اس کی اطاعت کرو۔ یہ فرمایا جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی ہے اس نے میری اطاعت، اور جس نے میری اطاعت کی ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس لیے محترم دوستو بزرگو امیر کی اطاعت کے ساتھ وقت گزارا جائے، امیر کی اطاعت کے ساتھ۔ اور یہ فرمایا کرتے تھے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بس مختصر بات رہ گئی، یہ فرمایا کرتے تھے حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے راستے میں نکل کر شیطان ہم سے آپ سے ایسی غلطیاں کروائے گا کہ خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے ذریعے بڑے بڑے اعمال ہمارے ضائع کروا دے گا۔ بڑے بڑے اعمال، جہاں 4 اعمال کے اندر اپنے آپ کو لگانا ہے وہاں 4 اعمال سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، بالکل بچائے رکھنا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر کسی سے ہرگز بھی زبان کا سوال نہ ہو، زبان سے ہرگز بھی سوال نہ ہو۔ اپنی ضرورت کا سارا سامان لے کر چلیں، اگر کسی چیز کی ضرورت پیش آ گئی تو برداشت کرتے ہوئے چلے جائیں۔ ہم فاقے برداشت نہیں کر رہے، گالیاں نہیں کھا رہے، پتھر نہیں کھا رہے، وہ تکلیفیں برداشت نہیں کر رہے، کم از کم اپنی ضرورت کو ہی برداشت کرتے ہوئے چلیں۔ اس طرح اپنے آپ کو سوال سے روکے رکھنا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دسترخوان پر بیٹھ کر اگر پانی کا بھی سوال کر لیا تو یہ ہماری طرف سے سوال ہو گیا، ہماری طرف سے کیا ہو گیا؟ سوال۔ اس لیے کسی قسم کا سوال زبان سے نہ ہو۔ اور دوسری چیز یہ فرمایا کرتے تھے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اپنے آپ کو دل کے سوال سے بھی بچانا ہے۔ اس سے بچانا ہے دل کا سوال، اس کو اشراف کہا جاتا ہے، اشراف، دل کے سوال سے اپنے آپ کو بچانا۔ جس طرح زبان سوال کرتی ہے اسی طرح دل بھی سوال کرتا ہے۔ کسی ملاقات میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بیچارہ اپنے برتن دھو رہا تھا، فوراً دل میں خیال آ گیا شاید ہمارے لیے چائے بن گئی، کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے لیے چائے۔ یہ دل کا سوال، زبان کے سوال کی طرح، اسی لیے دل کے سوال سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ تیسری چیز یہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو اسراف سے بھی بچانا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر کھانے پینے میں، استعمال کی چیزوں میں، مسجد کی بجلی میں خاص طور سے اپنے آپ کو اسراف سے بچانا ہے، فضول خرچی۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اگر ہم نے اسراف کیا تو خدا نہ کرے اللہ نہ کرے پہلے سے زیادہ فضول خرچ بن کر لوٹیں گے، پہلے سے زیادہ کیا بن کر لوٹیں گے؟ فضول خرچ بن کر لوٹیں گے۔ قرآن فرما رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اور چوتھی چیز یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر کسی بھی ساتھی کی کسی بھی چیز کو بغیر اجازت کے ہرگز استعمال نہ کیا جائے، ہرگز استعمال نہ کیا جائے۔ شیطان یہ خیال لے کر آئے گا ٹوپی ہی تو استعمال کر لو، رومال ہی تو استعمال کر لو، چپل ہی تو استعمال کر لو، چھوٹی سی چیزیں استعمال کر لو، بعد میں اجازت لے لینا۔ علماء نے لکھا ہے اگر ساتھی کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو بغیر اجازت کے استعمال کرنا شرعاً حرام ہے کہ اس کے اندر ایذاء مسلم ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ ایذاء مسلم، مسلمان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔
اس لیے چیز کے استعمال کرنے سے پہلے اگر ضرورت پیش آ گئی ہے سخت، تو استعمال سے پہلے اجازت لے لی جائے. کیا کر لیا جائے؟ اجازت لے لی جائے. اور دوسرا نقصان اس کا یہ بھی ہے کہ بغیر اجازت کے استعمال سے آپس میں ساتھیوں میں ایک دوسرے کے دل میں بات پیدا ہو جاتی ہے، دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس لیے ان 4 اعمال سے، زبان کا سوال، دل کا سوال، اسراف اور بغیر اجازت استعمال سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے. جتنی بھی ضرورت ہے اللہ کے راستے میں نکل کر ہماری ہیں، چونکہ اب سارا وقت دین کی محنت کے لیے فارغ کر کے نکل رہے ہیں، تو جتنی بھی ضرورت ہے، ہمارا نہانا دھونا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا سونا اور ہماری ضرورتوں کا وقت کم از کم ضرورتوں میں وقت استعمال ہو، ضرورتوں میں وقت کم از کم استعمال ہو. اور محترم دوستو بزرگوں، مسجد سے باہر گشتوں کے علاوہ ہمارا وقت نہ گزرے، گشت اور ملاقاتوں کے علاوہ مسجد کی چہار دیواری سے باہر ہمارا وقت نہ گزرے. مسجد کی چہار دیواری کے باہر رہنے والا محفوظ نہیں ہے. محفوظ حدیث شریف میں آتا ہے مسجد میں رہنے والا محفوظ ہے. اس لیے اپنے وقت کو مسجد کے اندر گزارنا، گشت اور ملاقاتوں کے لیے باہر وقت گزرے، اس کے علاوہ کسی ضرورت میں باہر وقت نہ گزرے. اپنے وقت کو، بقیہ وقت اپنا مسجد کے اندر گزارنا ہے. اور محترم دوستو بزرگوں، حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر لا یعنی نہیں کرنا ہے. کیا نہیں کرنا ہے؟ لا یعنی. حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں نکل کر لا یعنی کی، اللہ کے راستے میں نکل کر دنیاوی باتیں کی، تو خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، پہلے سے زیادہ دنیا کی محبت لے کر لوٹیں گے. پہلے سے زیادہ کیا لے کر لوٹیں گے؟ ہم تو دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے جا رہے ہیں. اگر دنیاوی باتیں اللہ کے راستے میں نکل کر ہوتی رہی تو پہلے سے زیادہ محبت لے کر لوٹیں گے. اس لیے کوئی لا یعنی، کوئی حالات حاضرہ کی کوئی بھی بات اللہ کے راستے میں نکل کر نہ ہو، کام کی بات ہو، مذاکرہ ہو. یہ حضرت یہ فرماتے ہیں، نکلتے ہوئے ہماری جماعت کو روانگی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اتنی محنت کرنا، اتنی محنت کرنا کہ بستر پہ سر رکھنے سے پہلے ہی نیند آ جائے. نیند کب آ جائے؟ ہاں، بستر پہ سر رکھنے سے پہلے ہی نیند آ جائے. اتنا اپنے آپ کو تھکانا ہے. ایسا صحابہ نے اپنے آپ کو تھکایا، ایسا پھرایا ہے، ایسا چلایا کہ کوئی بات کرنے کا بھی ایک موقع پر کوئی موقع ہی نہیں ملا ہے. ان مطلب دوستوں کو ہر قسم کی لا یعنی بات سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور اللہ کے راستے میں نکل کر کسی بھی مقام پر جب ہماری جماعت جائے گی، بڑی اہم بات ہے، کسی بھی علاقے میں جانے کے بعد محنت میں مقامی لوگوں کو وہاں ساتھ لینا ہے. وہاں کے مقامی لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ ساتھ لے کر محنت کرنی ہے. اس لیے کہ محترم دوستو بزرگوں، کسی بھی علاقے میں جانے کے بعد کتنی بھی محنت ہم کر لیں، مقامی محنت کے بغیر ہماری محنت ادھوری ہے. ادھوری، مقامی محنت کے بغیر ہماری محنت ادھوری ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مہاجرین کی جماعت کے ساتھ تشریف لائے. مدینہ منورہ والوں نے نصرت کی. ہجرت اور نصرت آپس میں ایسی مل گئی ہے کہ مہاجر اور انصاری کا فرق مشکل ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر ہیں، ایک انصاری صحابی کے ساتھ اپنی جوڑی بنائی دی ہے. کیسی جوڑی ہے؟ مسجد میں وقت دینے والی جوڑی کہ تم اپنا ایک دن مسجد میں دینا، میں اپنا ایک دن بازار میں دینا، میں اپنا ایک دن مسجد میں دوں گا، ایک دن بازار میں دوں گا. جو تم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو گے وہ مجھے سکھلا دینا، اور جو میں سیکھوں گا وہ تمہیں سکھلا دوں گا. آپ مہاجر ہیں اور انصاری کے ساتھ جوڑی بنائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات پہرے داری پر دو صحابیوں کو متعین فرمایا ہے. فضائل اعمال میں واقعہ ہے کہ جسم پر تیر آ کر لگے جا رہے ہیں. سورہ کہف سے پہلے نماز پوری کرنے کو دل نہیں جا رہا ہے. یہاں پہرا دینے والے ایک مہاجر ہیں، ایک انصاری. ایسے مہاجر اور انصاری محنت میں ایک ساتھ ہوئے ہیں کہ مہاجر اور انصار کا فرق ختم ہو گیا. ایسی محنت علاقے والوں کے ساتھ ہو، خود ان کو اپنے ساتھ خروج کی محنت میں لگا کر اور اپنے ساتھ ان کے ساتھ ہم ان کی مقام کی محنت میں بھی لگے. اس طرح محنت میں ہمارا ساتھ ہو. مسجد کی آبادی کی محنت میں مسجد والوں کے ساتھ جوڑی بنا لی، ملاقاتوں میں ان کو اپنے ساتھ رہبر بنا لیا اور خود ان کی مسجد کی آبادی کی محنت میں ان کے ساتھ جوڑی دار بن گئے. اس طرح مسجد میں مقامی کام اور خروج کی محنت میں مقامی لوگوں کو ساتھ. اب جا کر ان کو اپنے ساتھ مشورے میں لے لیا. مشورے کے وقت نہ مل سکے تو اگلی نماز کے وقت سارے مقامی لوگوں کی سب سے پہلی تشکیل نصرت کے لیے کرنی ہے. کس کے لیے کرنی ہے؟ نصرت کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من یعمینی من ینصرنی، کون میری نصرت کرے گا، کون مجھے ٹھکانہ دے گا، کون میری مدد کرے گا. اس طرح علاقے والوں کو نصرت کے لیے آمادہ کرنا ہے. علاقے والوں کو کیا کرنا ہے؟ نصرت کا ان کو مقام بتلایا جاوے کہ انصار نے نصرت کی ہے، ان کی نصرت پر یہ مقام ان کو ملا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا.
اگر ہجرت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ انصار میں سے ہوتا کہ انصار میرے اندر کا کپڑا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے جسم سے لگا ہوا کپڑا ہے انصار، ایسے قریب ہے مجھ سے. اور یہ فرمایا ہے ایک وادی میں سب چلیں اور ایک وادی میں انصار چلیں، تو میں انصار والی وادی میں چلنا پسند کروں گا. اس طرح نصرت کا مقام بتلا کر ان کو اللہ کے دین کی نصرت کے لیے ان کو اس کی تشکیل کرتے ہوئے آمادہ کرنا. اور پھر محترم دوستو بزرگوں، اپنے مشورے میں 3 فکریں لے کر بیٹھنا ہے. یہ آخری بات، اپنے مشورے میں کیا کرنا ہے؟ 3 فکریں. سب سے پہلی فکر اللہ کے راستے کی خروج کی. اس علاقے سے مکمل اللہ کے راستے کا خروج کس طرح ہو جائے؟ کس طرح؟ یہاں سب سے پہلے گھر گھر سے 4 ماہ کی تشکیل. سب سے پہلے علاقے والوں پر مطالبہ رکھ دیا جاوے کہ بھئی ہمیں ہر گھر سے ایک فرد اللہ کے راستے کے لیے چاہیے. ہر گھر سے کیا چاہیے؟ ہر گھر سے ایک فرد اللہ کے راستے کے لیے. حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بڑی اہم بات ہے، یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی اللہ کے راستے میں نکالا جائے، ہر گھر سے ہر فرد اللہ کے راستے میں نکل جائے، ایک بالغ مرد گھر پر رہ جائے. سارے بالغ مرد نکل جائیں، ایک بالغ مرد گھر پر رہ جائے، جو گھر کے کام کی اور گھر والوں کی دونوں کی نگرانی کر لے. اگر کام کاج کی شدید مشغولی ہے، سارے بالغ مرد ایک ساتھ نہیں نکل سکتے، تو آخری درجہ کم از کم کا یہ ہے کہ ایک فرد اللہ کے راستے میں ایک گھر سے ضرور جاوے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشکیل فرمایا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں جانے کے لیے فرمایا کرتے تھے. یہ فرمایا ہے کہ 2 میں کا 1 اللہ کے راستے میں چلے. کیا فرمایا ہے؟ 2 میں کا 1 گھر گھر کی تشکیل. اور ایسی تشکیلیں مدینہ منورہ سے ہوئی ہیں کہ جن کی سواری مدینے سے باہر ہے، ان کو سواری اندر لانے کا بھی موقع نہیں ملا ہے کہ جن کی سواریاں تیار ہے وہی اللہ کے راستے میں چلے. اتنا نقد تقاضا ہے. اس طرح نقد کی تشکیل ہو اور گھر گھر سے اللہ کے راستے کی تشکیل ہو. اس طرح خروج کی فکر، مردوں کی خروج کی فکر کے ساتھ ساتھ مستورات کے خروج کی بھی فکر کی جائے. کیا کیا جائے؟ مستورات کے خروج کی بھی فکر علاقوں کے اندر سے، کہ یہاں سے جو مستورات وقت لگائی ہوئی نہیں ہے ان کی 6 روزہ سے لے کر بیرون تک ترتیب. جن کا عشرہ لگا ہوا ہے ان کے آگے چلے کی ترتیب، جن کا چلہ لگا ہوا ہے ان کو بیرون کے لیے بھی تشکیل کریں. ہماری تشکیل کی فکروں میں سارے عالم کی فکریں ہوں، سارے عالم کی فکریں. یہ نہ سمجھ کر چھوڑ دیں کہ بھائی بیرون جماعت کس طرح نکلے گی، ایک تو ہم کمزور، دوسرا علاقہ کمزور، اب تو بیرون کی جماعت نکل نہیں سکتی. بس یہ سوچ لیا تو واقعی تشکیل کمزور ہو جائے گی. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہاں جنگل کے اندر ایک چھپر والی مسجد، اس کے اطراف میں 5 مکانات. اگر یہ 5 مکانات والے بیٹھ کر اپنے مشورے میں یہ فکر کریں کہ سارے عالم میں دین کس طرح زندہ ہو جائے گا، تو ان کی فکروں کے اثرات اللہ تبارک و تعالیٰ سارے عالم پر ڈالیں گے. ایسی فکروں کے ساتھ ہمیں مشورہ کرنا ہے. اب ان کو مستورات کے کام کی ترتیب بھی بتلاؤ کہ 1 سہ روزہ مستورات کے ساتھ، پھر 2 سہ روزہ مردوں کے ساتھ، پھر تیسرے مہینے مستورات کا دوسرا سہ روزہ، پھر 2 سہ روزہ مردوں کے ساتھ، پھر تیسرے مہینے تیسرا سہ روزہ مردوں کے ساتھ، پھر 10، پھر اگلے سال 1 چلہ، پھر اس سے اگلے سال دوسرا چلہ، پھر مستورات 2 ماہ بیرون کے لیے. اس طرح مستورات کی سہ روزہ سے لے کر بیرون تک تشکیل ہو، اور مردوں کی تشکیل 4 ماہ سے شروع ہو. اب علاقوں میں کچھ لوگ بیچارے یہ سمجھنے لگے کہ بھائی مردوں کی تشکیل 6 روزہ سے شروع ہوتی ہے. کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایک کہنے لگے بیچارے کہ بھئی ہم تو پہلے 100 روزہ میں جائیں گے. ہم عرض کرنے لگے ان سے کہ آپ نے شاید مستورات والی ترتیب کو اپنی ترتیب سمجھ لیا. جو بھی آپ سے کہے کہ بھئی ہم تو پہلے 6 روزہ لگائیں گے، پھر جو ہے 10 دن لگا لیں گے، اس کے بعد چلہ لگا کر پھر 4 مہینے کا نمبر آئے گا. آپ کہہ دو کہ محترم شاید آپ نے مستورات والی ترتیب کو اپنی ترتیب سمجھ لیا ہے کہ یہ تو ترتیب مستورات کی ہے کہ 6 روزوں سے شروع ہو کے جو ہے 2 مہینے پہ جا کر ختم ہوتی ہے. مردوں کی ترتیب تو یہ ہے کہ سالانہ 4 ماہ لگاویں، روزانہ ماہانہ 10 دن لگاویں، روزانہ اپنی مسجد کو 8 گھنٹے دیں. مردوں کی ترتیب میں تو 6 روزہ کہیں ہے ہی نہیں. 6 روزہ تو مجبوری کا درجہ ہے کہ جب ماہانہ عشرہ نہ لگ رہا ہو، کوئی مجبوری ایسی آ گئی ہو تو ناغہ ہونے کے بجائے 6 روزہ لگ جائیں، ورنہ تو مردوں کی ترتیب میں بغیر مجبوری کے 6 روزہ کہیں ہے ہی نہیں. اس طرح سے دونوں خروج کی اعلیٰ بات کی جائے گی، اعلیٰ سطح کی دعوت دی جائے گی تو امت اعلیٰ سطح پر آ جائے گی. حضرت فرماتے ہیں کہ ہم بات چلاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ بات کس طرح چلے گی، لوگ اکتا جائیں گے، لوگ گھبرا جائیں گے، بلکہ جتنی اعلیٰ سطح کی